تو خداوند کریم نے سب سے پہلے انسانوں کے بندوبست پورے کیے. But why? The question is why. خاتون حضرات، برے شاعر اور اچھے شاعر میں ایک فرق ہوتا ہے. بری تعریف اور اچھی تعریف میں ایک فرق ہوتا ہے. جب اچھا شاعر شعر کہے اور جو نہ سمجھ ہو وہ تعریف کرے اور سمجھنے والے خاموشی برتیں، تو فارسی میں محاورہ ہے کہ ہر دوش ہے سخن را تباہ میں کنند. لیکن ایک بہت بڑا شاعر ہے اور وہ بہت اچھے شعر کہتا ہو اور وہ کہے، وہ سنائے آپ کو، اور جیسے جگر مراد آبادی آپ نے شعر کہیں کہ جلوہ بقدر ظرف نظر دیکھتے رہے. وہ کیا دیکھتے وہ ہم کو، مگر دیکھتے رہے. خاتون حضرات، اگر ایک آدمی ساتھ والا گزرتا اس کی داد دے گا تو کہے گا کم بخت تیرے لیے تو نہیں لکھا میں نے، تجھے تو نہیں سنایا. اگر کوئی جاننے والا داد دے گا تو وہ خوش ہوگا. تو خاتون حضرات، جب خداوند کریم نے اپنی مخلوقات پہ نظر ڈالی، سارے جبر کے قائل تھے، سب ایسے تھے کہ اللہ کی مرضی سے اس کی عبادت کر رہے تھے. زمین و آسمان کو کہا مانو گے، انہوں نے کہا ہاں مانیں گے. کہا توہن و کرم، کہا ہاں ہم تو خوش اپنی مرضی سے آتے. تو اس قدر مسلسل جب جاری تھا کہ خدا کو آرزو پیدا ہوئی کہ جس تخلیق اور جس خلاقیت کا میں مالک ہوں، کوئی خوشی سے تو مجھے کہے کہ تو ایک اچھا خدا ہے. کوئی کہے تو صحیح، کوئی مجھے جانو جیسے. تو پھر اس نے، حدیث قدسی ہے کہ اس نے کہا کہ میں نے کائنات کو، زندگی کو، انسان کو اس لیے تخلیق کیا. آن رفع، میں نے اس لیے کہ وہ مجھے جانے، مجھے پہچانے اور خوش ہو کے کہے کہ میں ایک بہت عظیم مگر بہت مہربان خدا کی تخلیق. اس کے برعکس ہمیں یہ ذوق تھا کہ ہم کسی کی تخلیق نہیں، حادثے کی تخلیق. ہم نے حادثے کی تخلیق ہونا پسند کر لیا، مگر خدا کی تخلیق ہونے پہ ہم معترض تھے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں غلامی کی صنعت مل جائے. We don't like to be created, in fact. We don't like to be created. مین وجہ یہ ہے کہ تخلیق خالق پہ کوئی حق نہیں ہے. مگر حیرانی کی بات یہ ہے کہ خدا تخلیق کا حق اپنے اوپر سمجھتا ہے. آپ کو بغیر اجازت کے، بغیر آپ کی مرضی کے اس نے تخلیق کر دیا. ایک ہی جبر ہے خالق و مخلوق کے درمیان، ایک جبر ہے کہ آپ چاہنے نہ چاہنے کے باوجود پیدا ہو گیا. ایک شاعر نے بیچارے نے بڑی آزردگی سے کہا مرارا کاش کے مادر نزادے، اے کاش کے مجھے ماں نہ جانتی. نہ حساب کتاب میں پڑھتے، خدا کی نسیان کی نظر ہوتے، عدم سے وجود کو نہ آتے، نہ کوئی خوف ہوتا نہ وحشت ہوتی، ہمیں تو کچھ بھی نہ ہوتا. مگر جب سے پیدا ہوئے ہیں قلم چلنی شروع ہو گئی ہے، ناظرین آ گئے ہیں، کرامن کاتبین آ گئے ہیں. خوف اور وحشت کے سائے میں ہم اپنے اختیارات کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ مگر اس کا فائدہ ہم نے اللہ نے دیا. بہت بڑا ہینڈی کیپ جیسے ریس ہوتی ہے، تو ہینڈی کیپ ریس میں جیسے ایڈوانٹیج دیا کرتے ہیں، اللہ نے تمام انسانوں کو ایک بہت بڑا فائدہ دیا. اور اس نے کتاب میں ایک معاہدہ لکھ کے دے دیا کہ میں نے عمل کر لیا اس بات کو کہ میرا غصہ، میری رحمت میرے غصے پہ غالب آئے گی. اور اس نے قرآن میں لکھ دیا وَكَاتَبَ عَلَى نَفْسِ رَحْمَةً کہ میں ہر حال میں نسل انسان پہ رحم کروں. آپ کی اس مجبوری کے عوض جو آپ نے اسے کہی کہ صاحب ہم آپ کے اپنی مرضی سے تھوڑے آئے ہیں، اگر آپ نے جبرن ہمیں بلا ہی لیا ہے تو پھر جو مرضی کرو، ہم تو مجبور ہیں. اس جبر کے عوض جو سب سے بڑی رعایت اللہ نے دی وہ یہ ہے کہ میں اپنی صفات غضب پر اپنی رحمت کو غالب کر دیا. I will be very, very kind to you. That was his final grant to the human. جو مرضی کرتے رہو. لیکن ایک ملا کی انٹرپریٹیشن میں اور ایک جاننے والے کی انٹرپریٹیشن میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. ملائیت تو کسی مذہب میں ہو خوف پر جیتی ہے.
خوف کی علامات پہ جیتی ہے. وہ خواہ ہندو ہو، مسلمان ہو، کرسچینٹی ہو. They flourish on the concepts of guilt, of morality. وہ آپ کو آگاہ کرتے کہ جو بھی کمٹمنٹ گلٹ پہ کھڑی ہو وہ بڑی کمزور ہوتی ہے. گلٹ پہ کوئی ایمان قائم نہیں ہو سکتا. گلٹ آپ کے اندر انہیرنٹ بھی ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک انسان اس گلٹ کا مارا ہوا ہے، مگر خدا ہمیں یہ بالکل نہیں کہتا. خدا کہتا ہے کہ میں نے اس پورے گلٹ کا تحفظ تمہیں دے دیا. میں نے تمہیں توبہ کی شکل میں نجات دیا. توبہ کی شکل میں تمہارے اپنے اندرونی ذات کی صفائی کی بندوبست کر دیا ہے. توبہ آپ کی نہیں ہے، توبہ میری بھی نہیں ہے. توبہ کسی نے تخلیق نہیں کی. توبہ خود اللہ کی عطا کردہ صفت ہے انسانوں کو. جب آدم علیہ السلام کو رستہ نہیں مل رہا تھا، نجات نہیں مل رہی تھی، رو رو کے اداسی میں بے حال ہو رہے تھے، جنت کی آزردگی میں بے حال ہو رہے تھے. جب دیکھا کہ بیچارہ بہت پریشان ہے، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، تو اللہ نے القا کیے ان کے سینے میں کلمات توبہ کہ رنج نہ کر. اگر اس طرح سے ان لفظوں میں اگر تو مجھ سے معافی مانگ لے تو میں معاف کرنی ہے تمہیں. اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، میں تو توبہ قبول کرنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں. خادم حضرات، یہ وہ بیسک اپروچ تھی جو اللہ نے ہمارے گلٹ کے پیش نظر ہمیں ایک بہت بڑی نجات کا رستہ دکھا دیا. اب آپ مجھے بتائیے جو چیز اللہ نے خود عطا کی ہے اس کو قبول کرنے میں سے کیا حال ہے؟ جب ایک چیز اللہ نے آپ کو خود عطا کی ہے جسے ہم توبہ کرتے ہیں تو لوگ کیوں شک کریں؟ کیوں شک کریں کہ پتہ نہیں میری توبہ قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ اس کے لفظ اسی کے عطا کرتا ہے، انسٹیٹیوشن اسی کا ہے. تو پھر وہ کیوں یہ سوچے گا کہ میں نے انسانوں کی توبہ قبول نہیں کی؟ وہ تو کہتا ہے میں بیسیکلی انہو تواب الرحیم. خادم حضرات، مگر ایک چیز معاف نہیں ہوتی. لیٹس سے کہ میں اگر ایک شخص کو کچھ رقوم بھی اس کے حوالے کرتا ہوں، کچھ چیزیں بھی دیتا ہوں، فلاں شہر جا، میرا یہ لیٹر ڈیلیور کر. دیکھ، اپنی آسانی کے لیے کسی اچھی جگہ ٹھہرنا، پیسے کی فکر نہ کرنا. بور ہو گئے تو رات کو 2-4 فلمیں بھی دیکھ لینا، اور کھانا ہوا تو دیکھنا کہ بہت اچھا کھانا کھانا، مگر یہ لیٹر سے پہنچانا ہے، واپس نہ آنا. خادم حضرات، وہ شخص اگر واپس آ جائے کہے حضور میں نے تو بہت مزہ کیا، وہاں فٹ بال میچ بھی دیکھا، ایک فلم بھی دیکھی، کھانا بہت اچھا کھا، تو ان کا لیٹر کہتے اوہو وہ تو میں بھول گیا ڈیلیور کر. دس از آور لاسٹ سینس آف پرائیورٹی. خادم حضرات، خداوند کریم نے آپ پر سے بوجھ اٹھایا رزق کمانے کا، آپ پر سے بوجھ اٹھایا آپ کو اشیاء زندگی عطا کرنے کا، آپ پر سے بوجھ اٹھایا عزت و بعزتی کا. اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. ہر چیز جو خدا نے آپ کو عطا کی، ایک چھوٹا سا گیپ دے دیا، ایک چوائس. وہ چوائس اس نے، لوگ کہتے ہیں کہ خدا نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ خدا نے وہ مقصد چھپایا نہیں کہ اس نے کیوں پیدا کیا. قرآن میں لکھا، اور شروع انسان کی تخلیقات سے لے کر اب تک اس نے انسان کو منشن کیا قرآن میں، اور بتایا کہ میں نے تمہیں کس حال سے اٹھایا اور میں نے کس حال میں تمہیں بھیجا. تم تو کوئی قابل ذکر شے نہ تھے، تم تو ابتدائے حیات میں ایک سنگولر سیل کی حیثیت میں موجود تھے، تمہاری تو کوئی شناخت بھی نہیں تھی. حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. تم تو کوئی قابل ذکر شے نہ تھے، تم ایک سنگل سیل کی طرح لاکھوں اور کروڑوں کے حساب میں مر رہے تھے، ضائع ہو رہے تھے. پھر میں نے تمہیں سروائیول پہ جمع کیا، زندگی دی. اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ. پھر میں نے سنگولر سیل سے تمہیں ڈبل سیل میں ڈال دیا، تم مخلوط النطفہ ہو گئے. چلتے چلتے تم انسانوں کی شکل میں، مرد و زن کی شکل میں آئے. پھر بھی تم اس قابل نہیں تھے کہ میری ذمہ داری اٹھا سکو.
اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ. پھر فرمایا لِنَبْتَلِيَهُ، چاہا کہ اس مخلوق کو آگے بڑھائیں، چاہا کہ اسے اور پرکھیں، اس کی انداز دیکھیں، اس کے حوالہ جات دیکھیں. جب یہ لِنَبْتَلِيَهُ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، تو ہم نے سماعت اسے بخشی، سننے کے قابل کیا، بصارت بخشی، دیکھنے کے قابل کیا. مگر اب بھی خواتین حضرات اس کام کے لیے وہ مناسب نہیں تھا جس کام کے لیے خدا نے اسے تخلیق کرنا تھا اور کیا تھا. That was the only top priority. Did not lay ahead. In the end he said, Inna hadayna us-sabila. I gave you all your intellect, thinking, power, everything which you need most to think. صرف ایک کام کے لیے، اما شاکر و اما کفورا، چاہو تو مجھے مانو، چاہو تو میرا انکار کرو. خواتین حضرات، جب زندگی کی پرائیورٹی جو ہے اس کے بغیر نہ طے ہو، اگر اس کو مانے نہ ماننے کا فیصلہ ہم زندگی بھر نہ کر سکے، ہم نے اپنی زندگیاں ویسٹ کر دی، ہم نے جوانیاں زندگی کو دے دی، ہم نے اپنا بہترین ٹائم جو ہے خدا کی بجائے زندگی کو دیا جس پہ ہماری ذمہ داری تھی کوئی نہیں، تو پھر آخر میں یہ بوڑھے ہو گئے، پھر ہمیں مصالحہ کیا کام آئے گا؟ when you have lost the best age of your thing. اللہ اس جوان عمری کو، اس زندگی کو سب سے امپورٹنٹ حیثیت اس وقت کو دیتا ہے جب آپ سوچنے سمجھنے کے قابل ہوں. خدا بغیر سوچ کسی اعتقاد کو کوئی حیثیت نہیں دیتا. حضرات بہت سارے ہمارے لوگ ہیں وہ بلائنڈ فیتھ کو بڑی کرامت سے سمجھتے ہیں. But if you look at God, He hates it. Allah hates this blind faith. وہ کہتا ہے اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. The worst people in my eyes are those who do not think. اب اگر قرآن میں یہ کہے کہ نہ سوچنے والا جانور سے بدتر ہے، تو God is not only a master of power. وہ عالم ہے، علم والا ہے. آپ کو پتہ ہے قرآن میں درجات علم کیسے ہیں؟ پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ نرفع درجات من نشاء، جس کے چاہتا ہوں درجے بلند کرتا ہوں. وفوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا. خواتین حضرات کو ڈگریاں آکسفورڈ اور ہارورڈ تک تو نہیں ختم ہو جاتی. آپ کا کیا خیال یہ ہے کہ تمام علوم کی معرفت یہاں ختم ہو جاتی ہے؟ آپ کا خیال ہے کہ علم کی ڈائمنشن سے ان اسکولوں اور کالجز اور یونیورسٹیوں میں ختم ہو جاتی ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ انٹلیکچوئلزم، ڈٹرمنزم، ایگزسٹینشلزم یہ فلسفے آنے سے خدا پیچھے چلا جاتا ہے؟ وہ کہتا ہے الا یعلم ما خلق، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ میں کیا تخلیق کیا اور کیا تخلیق کروں گا، اور اس تخلیقات کا انجام کیا ہوگا. اگر آج کے زمانے کے چند افراد یہ سمجھیں اور یہ سوچیں کہ ہم انٹلیکچولی ایک پری ڈیکیڈنٹ گاڈ کو پیچھے چھوڑ آئے ہیں، تو یہ بڑی سادگی کی بات ہوگی. اللہ کے نزدیک سب سے ٹاپ فارمولہ یہ ہے، سب سے بڑا، کہ جو بھی ہلاک ہوتا ہے عقل سے اور دلیل سے ہلاک ہوتا ہے. جو بھی زندہ ہوتا ہے وہ عقل اور دلیل سے زندہ ہوتا ہے. لِيَهْلَكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، جو ہلاک ہوا وہ دلیل سے ہلاک ہوا. وَيَحْيَى مَنْ حَيَّا عَنْ بَيِّنَةٍ، جو زندہ ہوا وہ دلیل سے زندہ ہوا. اگر پوری زندگی، خواتین و حضرات کی نماز کا وقت ہو چکا مغرب کا، but there's still some time to connect those. I will end my speech on these things. کہ سب سے پہلے انسان کو ایک لوکل اپنی پرائرٹیز کا احساس ہوتا ہے، پھر ایکسٹینڈڈ پرائرٹیز کا احساس ہوتا ہے. جیسے کالج میں طالب علم کی پرائرٹی پڑھنی ہے، زندگی کی پرائرٹیز اس طرح مختلف اوقات میں بدلتی ہیں. But there is not even the slightest doubt about the fact کہ پوری زندگی کی صرف ایک پرائرٹی ہے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. چاہو تو اللہ کو مانو اور چاہو تو اس کو نہ مانو. اور یہ یقین ہم کو اپنی سوچ سے دریافت کرنا، ہمیں تخلیق کرنا، ہمیں جد و جہد میں شامل کرنا. ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ زندگی کے ادوار سے گزرتے ہوئے
اگر ہم نے اپنے خدا کو نہیں پہچانا تو پھر اس دنیا کی گیز کسی کام نہیں۔ اگر خدا کو آپ نے جان لیا کہ وہ ہے تو پھر آپ کے لیے اس بات کی کوئی فکر نہیں کہ آپ کا انجام کیا ہے۔ اور خادم حضرات، پہچان کتنی معمولی ہو اور نجات کتنی ہے، اس کا اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا۔ ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ اگر جس نے ایک مرتبہ دل سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، جس نے ایک مرتبہ پورے خلوص قلب سے خدا کو تسلیم کر دیا، تو فرمایا اسے دوزخ کی آگ کبھی جلا نہیں سکتی۔ ایک چھوٹا سا لمحہ، اخلاص کا لمحہ، جہاں آپ نے پورے یقین سے، خیال سے، پوری محبت سے خدا کو پہچانا اور کہا ہاں میرا رب ہے اور میں نے اسے تسلیم کیا، تو آپ یقین جانو کہ کوئی زمین و آسمان کی آگ آپ کو چھو نہیں سکتی۔ دس از دی ٹاپ پرائیورٹی جو مسلمانوں نے جسے ایک نور کر دی، جسے ہم سب نے آخری اور امور آخر کی پرائیورٹی سمجھ کے بہت دور پھینک دیا۔ حضرت حضرات، ایک دفعہ مدینہ منورہ میں کسی نے گڑی سڑی کھجوریں اللہ کے نام پہ لگا دی، گلی سڑی کھجوریں، صدقہ تن۔ تو خدا کو اتنا غصہ آیا اور فرمایا کہ اے لوگو، میں جو تمہیں ہر چیز دیتا ہوں نا، میں ماں دیتا ہوں، میں باپ دیتا ہوں، میں بچے دیتا ہوں، میں زندگی تمہیں دیتا ہوں، میں موت دیتا ہوں، عزت و توہین میں تمہیں دیتا ہوں نا، اگر سب کچھ میں نے دینا ہے تو میرے نام پہ اتنی فضول چیز، تو کم از کم یہ تو خیال کرو کہ میرے احسان کا یہ صلہ دیتے ہو کہ اتنی مجھ سے ہی سب کچھ لے کے مجھے یہ لوٹاتے ہو میرے نام پر۔ تو فرمایا اگر تم اپنی بہترین چیز صدقے میں نہیں دے سکتے تو کم سے کم درمیانی تو دو۔ یہ اسی پرائیورٹی کی طرف نشانہ تھا کہ یو ہیو ٹو کنسیڈر ان یور مائنڈ کہ کس کے اکاؤنٹیبل ہیں آپ، ہم کس کے چاہنے والے ہیں۔ خدا سے خوف نہیں کیا جا سکتا خاطر حضرات، اللہ بہت بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ اس کا خوف آپ کے تصور میں بھی آئے گا تو آپ زندہ نہیں رہ سکتے۔ یہ کسی نے غلط کہہ دیا آپ کو۔ خوف کے لیے ایوریج چاہیے ہوتی ہے، 0 اور 100 کے فرق کو خوف نہیں کہتے، اور ملینز کے فرق کو کوئی بندہ ایک معمولی سے ہمیں آفت آ جائے تو ہم دن اور رات کی ٹینشن نہیں سہا سکتے۔ کون اللہ سے ڈر سکتا ہے؟ ہاں، مگر اس چیز سے ڈرنا ہوتا ہے۔ تقویٰ یہ ہے کہ آپ اس چیز سے ڈرو جو آپ کو خدا سے دور نہ کرتا۔ خدا کی محبت کو ضائع اور لوز کرنے کے سوا مسلمان کے دل میں کوئی خوف نہیں ہوتا۔ The only fear in the hearts of Muslims should be کہ ایسے اعمال نہ سرزد ہو جائیں جو ہمیں اللہ سے دور کر دیں۔ یہی تقویٰ ہے۔ اللہ اپنی طرف آپ کو خوف سے نہیں بلاتا۔ کمال کی بات ہے کہ کیسی عجیب انٹرپریٹیشن ہم لوگ کرتے ہیں۔ خدا نے کہا فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُم، جب کام کاج پورے کر لو نا، حج کے بارے میں، مگر عام لائف میں بھی یہ اصول اپلیکیبل ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُم، جب کام کاج پورے کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، ایسے یاد کرو مجھے جیسے آبا و اجداد کو کرتے ہو، جیسے ماں باپ کو کرتے ہو، جیسے عیسیٰ و اقارب کو۔ ہاں خادم حضرات، آپ تو اچھی طرح جانتے کہ نفرت سے نہیں یاد کیا جا سکتا، انکنسرنی ماں باپ کو تو بہت محبت سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہی پروردگار فرماتے ہیں کہ مجھے ایسے یاد کرو جیسے ماں باپ کو کرتے، او اشد ذکر، ان سے بھی بڑھ کر کرو، تاکہ مجھے معلوم ہو کہ تم ہر حال میں مجھ سے زیادہ پیار اور انس رکھتے ہو۔ خدا تو آپ سے محبت اور پیار طلب کر رہا ہوتا ہے۔ انسانوں کے جیسے آپ ماں باپ سے پیار کرتے ہو، خدا چاہتا ہے کہ آپ اصلی پرائیورٹی جانو، اصلی مالک کو سمجھو۔ میں نے کہتا ہے ماں باپ دیے ہیں تو ماں باپ سے بڑھ کر میں تمہارے لیے عزیز تر ہونا چاہیے، اور یہی وہ ٹاپ پرائیورٹی ہے جو ہمارے ذہن سے کھو جاتی ہے۔ اسی کو ہم نے ہاتھ میں رکھنا اور ڈھونڈنا ہوتا ہے۔ اسی لاسٹ پرائیورٹی کو دوبارہ ہمارے روح خیال میں زندہ ہونا ہوتا ہے۔ خالد بن ولید کو جب ایک کرسچن نے کہا کہ میں ساتھ زہر لایا ہوں، اگر تم نے صلح نہ کی تو میں یہ زہر کھا لوں گا، تو خالد نے کہا اچھا تمہارا خیال ہے کہ زندہ اور مردہ یہ زہر کرتا ہے؟
آپ نے وہ زہر کی پوڑیاں لے کے پھانک لی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ وہ لوگ تھے جن کو خدا سے اتنا انس اور اتنا یقین تھا, وہ کسی صورت کا بھی اس پرائرٹی سے بڑھ کر کسی چیز کو نہیں سمجھتے تھے. وما علینا الا البلاغ. تھینک یو ویری مچ. Thank you very much, Your Eminence. Pakistan is a great country which draws its power from its people, and as long as we have guides such as Professor Rafiq, then we shall always flourish and always prosper. We'll have a break for prayers and then meal will be served. After the meal, we'll have a question and answer session, and then we will conclude. Thank you.